إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص اللہ تعالیٰ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب التوحید کے دروس کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ تقریباً 5 درس ہمارے کتاب التوحید کے ہوئے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے باب الدعاء الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ آدمی اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلائے گا۔ اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلانے کا سبق، بلانے کا باب۔ اگر ترتیب آپ دیکھیں کتاب کی، سب سے پہلے توحید کس کو کہتے ہیں وہ آپ کو سمجھایا گیا ہے۔ پہلا سبق جو تھا توحید کس کو کہتے ہیں وہ سمجھائے۔ اب دوسرا جو سبق تھا آپ کا وہ یہ کہ توحید کی فضیلت کیا ہے، اگر آدمی توحید قبول کر لیتا ہے تو کیا فضائل ہیں اس کے، یہ ایک سبق تھا، اس پر بھی ہماری بات ہوگی۔ تیسرا جو ہمارا سبق تھا وہ یہ کہ توحید آدمی کیسے پختہ کرے گا اپنی، ایک آدمی توحید کیسے پختہ کرے گا، کیا چیزیں ہیں کہ وہ اگر آدمی اختیار کرے تو توحید آدمی کی پختہ ہو جاتی ہے، اور کون سی ایسی چیز ہے جس سے آدمی کی توحید میں کمی آتی ہے، آدمی اس سے بچے۔ یہ بھی سبق تھا ہمارا، ختم ہو گیا کہ باب من حقق التوحید۔ اس کے بعد کا جو سبق تھا شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے، کہ آدمی کے پاس شرک سے ڈر ہو، آدمی شرک سے ڈرے، اور اس تعلق سے بھی کئی چیزیں انہوں نے ذکر کی۔ کیوں اس سے ڈرنا ہے کہ توحید کے ساتھ اگر شرک آدمی کا مل جاتا ہے تو آدمی کی توحید پھر ختم ہو جاتی ہے۔ اب شرک کی قسمیں کتنی ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے پچھلے درس میں رکھی تھی۔ کبیرہ ہے اور صغیرہ ہے۔ صغیرہ سے کیا مراد ہے، شرک اصغر سے کیا مراد ہے، شرک اکبر سے کیا مراد ہے۔ بہرحال اس تعلق سے جتنی چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے پچھلے اسباق میں، پچھلے سبقوں میں رکھی ہے۔ اب آج کا جو ہمارا سبق ہے باب الدعاء الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ جب ایک آدمی توحید کا آدمی کو علم ہو جائے، ایک آدمی اگر توحید کو سمجھتا ہے کہ ہاں یہ توحید ہے، اور توحید کی فضیلت کو بھی آدمی سمجھے کہ یہ توحید کی فضیلت ہے، اور اس کے بعد آدمی اپنی توحید پختہ کرے اور شرک سے اگر آدمی بچتا ہے، تب اس کے بعد ضروری کیا ہے، آدمی اس توحید کو دوسروں تک پہنچائے۔ یہ چیز ضروری ہے آدمی کے لیے، آدمی دوسروں تک اس کو پہنچائے۔ سورہ عصر کس کو یاد ہے؟ ہاں پڑھیے۔ بیٹھ کے پڑھی۔ ہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، 4 چیزیں ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے کون گھاٹے سے محفوظ ہیں؟ ایمان والے۔ اس کے بعد اعمال صالحہ کرنے والے۔ تیسرا کیا؟ وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر، اور صبر۔ یہ وتواصوا بالحق جو ہے اس میں یہ چیز آتی ہے کہ آپ کے پاس جو خیر ہے دوسروں تک پہنچائے آپ۔ وتواصوا بالحق، حق کی وصیت۔ سب سے بڑا حق کیا ہے پھر آپ کے پاس اگر کوئی ہے تو؟ توحید، اللہ کی توحید، اللہ کی معرفت، یہ آپ دوسروں تک پہنچائیں گے تو یہ سبق کا نام ہے کہ آدمی اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلائے گا۔ اور آدمی کی توحید اسی وقت مکمل ہوگی جب آدمی یہ کرے گا۔ اس بات کو بھی آپ یاد رکھیں۔ ایک آدمی موحد ہے، توحید پرست ہے، اور اس توحید کی طرف دوسروں کو بلاتا نہیں ہے، آدمی موحد لیکن مکمل توحید والا اس کو آپ کہیں گے نہیں۔ کیسے؟ دلیل آ رہی ہے۔ سب سے پہلی دلیل شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی، سورہ یوسف کی آیت ہے، بہت مشہور یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اگر آپ
دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہتے ہیں، توحید کی دعوت اگر آپ دینا چاہتے ہیں، یہ آیت سارے دعوت و تبلیغ کی اصل ہے۔ یہ آیت آپ یاد کریں گے تو اگر یہ آیت آپ کو یاد ہو جائے، ساری چیزوں کی آپ کو دعوت تبلیغ کیسے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، سب چیزیں اللہ نے اس میں بیان کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ کہلواتے ہیں، قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے۔ ایک آدمی ہے، مثال کے طور پہ راستہ ہے، یہاں سے اس کو مثال دے رہا ہوں میں، بمبئی جانا ہے یا کہیں اور جانا ہے آدمی کو۔ اب راستہ آدمی کو مل گیا اور آدمی یہاں آ کر کے راستے پہ کھڑا ہو گیا۔ اب آدمی چلے گا تو منزل پہ پہنچے گا یا کھڑا ہے بس، کیسا رہے گا؟ مسلسل چلنا ہے آدمی کو، کب تک؟ جب تک منزل نہیں آتی۔ تو دعوت کا کام اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو یہ ضروری ہے مسلسل آدمی کرے گا۔ تکلیف آ گئی چھوڑ دیا چلے گا، ایسا نہیں، مسلسل تکلیف آئے گی۔ سب سے زیادہ انبیاؤں کو تکلیف آئی، پریشانی آئی۔ ایک آدمی اگر توحید کی دعوت دے گا تکلیف آئے گی، یہ آپ نوٹ کر لیجئے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ یہ مشرکین جو ہے، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں، اور آپ آج کے جو مشرک ہیں ان کو سامنے رکھیے، اس آیت کو آپ پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اکیلے اللہ کا جب ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، آخرت پر جن کا ایمان نہیں ہے، دل ان کے جو ہے متنفر ہو جاتے ہیں، اس کو پسند نہیں کرتے اللہ کا ذکر ہو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جا کر کے آپ ان کو بولیے توحید یہ کہتی ہے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ ہی کے سامنے سر جھکاؤ، مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگو، دعا کرنی ہے صرف اللہ سے کرو، بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پہ، ڈر ہو دل میں تو صرف اللہ کا۔ ایک ایسی قوم بھی آپ کو ملے گی، جیسے ہی آپ یہ بولیں گے بدک جائیں گے، آپ پر غصہ ہو جائیں گے، بالکل ایسا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کا آپ ذکر کریں گے، فلاں بابا بڑی کرامتیں ہیں ان کی، اور فلاں جو ولی ہیں بڑا ان کا ایسا ایسا مسئلہ ہے، آپ یہ چیزیں ذکر کریں، دیکھیں کیسے خوش ہو جاتے ہیں وہ، یہ ہے ایسا معاملہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي، اے پیغمبر آپ کہیے هَذِهِ سَبِيلِي، یہ میرا راستہ ہے۔ لہذا دعوت دینے والا آدمی کیسے، کب تک دعوت دے گا؟ ہمیشہ، جب تک زندہ ہے تب تک۔ دوسری بات، ادعو الی اللہ، ایک آدمی اللہ کی طرف بلائے، دعوت دینے والا کس کی طرف بلائے گا؟ اللہ کی طرف بلائے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ دیکھیں ہوتا ہے ایسا، اللہ کی طرف آدمی بلا رہا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے، ایک وقفے کے بعد آدمی مشہور ہو گیا، بڑے چرچے اس کے ہو گئے، اب کون آتا ہے اس کے پاس؟ شیطان آ گیا، ریاکاری والا سارا معاملہ اب اس کے پاس شروع ہوا۔ اب آدمی جو ہے اللہ کی طرف بلانا، یہ سب چیزیں چھوڑ دیتا ہے آدمی، اب لوگ اس کی بات مانیں، یہ آدمی کو زیادہ پسند ہے۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایک آدمی اگر سامنے والا اس کی بات کو رد کرے، سامنے والا بات اس کی رد کرے، غصہ آتا ہے آدمی کو، کیوں؟ میری بات اس نے کیوں رد کری؟ اس کو غصہ اس بات پر نہیں آتا اللہ اس کے رسول کی بات اس نے رد کی ہے، میں بول رہا ہوں نا، پھر بھی یہ کیوں رد کر رہا ہے؟ ایسا ہوتا ہے، شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے آدمی کے۔ کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے انٹرنیٹ وغیرہ پر، آ گئے، تھوڑا سا اللہ نے بولنے کی صلاحیت دے دی ان کو، ایک آدھ کتاب پڑھ لی، ختم ہو گیا۔ اب بڑے بڑے مفتی ہیں یہ لوگ، کوئی بھی سوال پوچھیے آپ، ان کو جواب ملے گا، آپ کچھ بھی پوچھیے لیکن جواب ان کو دینا ہے۔ کیوں؟ ایک وہ سٹیٹس بنا ہوا ہے ان کا، سٹیٹس، اتنے لاکھ ان کے فالوورس ہیں، اتنے ملینز ان کے فالوور ہیں، یہ اگر جواب نہیں دیں گے تو پھر کیا ان کی عزت چلی جائے گی؟ اللہ پر بڑا مسئلہ ہے۔ آپ سعودی وغیرہ چلے جائیں، اس وقت جو دنیا کے بڑے علماء ہیں، دنیا کی بات کر رہا ہوں میں، دنیا کے بڑے بڑے علماء ہیں، خود ہمارے استاد شیخ عبد المحسن العباد پڑھاتے تھے، کئی بار ان سے سوال ہوتا تھا، آپ کو لگتا ہے اگر آپ بیٹھے ہوں گے تو بہت آسان سا سوال ہے، لیکن شیخ بولتے لا ادری، نہیں جانتا۔ اس وقت دنیا کے سب سے بڑے محدث ہیں وہ، اللہ ان کو صحت عافیت عطا فرمائے۔ تو ہمارے پاس یہ معاملہ نہیں ہے، آدمی ذرا کیا بڑا ہو گیا، اب وہ اس کو لگتا ہے کہ میں بہت بھاری ہوں۔ تو آپ دیکھیں، ایک تو آدمی دعوت کا کام کرے، مسلسل آدمی کرے گا۔ دوسری ضروری چیز ہے اللہ کی طرف آدمی بلائے، ریاکاری نہیں، شہرت نہیں، دنیا پرستی نہیں، کچھ بھی نہیں، سب چھوڑ دے آدمی، اللہ کے لیے آدمی کام کرے، اللہ کے لیے آدمی کام کرے، اللہ کی طرف آدمی لوگوں کو بلائے، اپنے آپ کی طرف نہیں۔ ادعو الی اللہ۔
اور کیسے آدمی بلائے گا؟ علی بصیرتن، بصیرت کے ساتھ، علی بصیرتن، بصیرت کے ساتھ۔ اب یہ پوائنٹ اگر آپ سمجھ گئے تو جتنے دعات آپ کو اس وقت نیٹ پر ملتے ہیں آپ کو ان کی حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ علی بصیرتن، بصیرت کے ساتھ آدمی اللہ کی طرف بلائے گا۔ بصیرت کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو شرعی علم آدمی کے پاس ہو، شریعت کا علم آدمی سیکھے، کم از کم جو مسئلہ آدمی بیان کر رہا ہے اس مسئلے کا تو علم ہو آدمی کے پاس اچھی طریقے سے، وہ بھی ادھر ادھر سے کہیں سے سن کر کے نہیں، اچھی طریقے سے آدمی اس کو سمجھے، یہ مسئلہ ایسا ہے، اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا، ویسا ہو تو کیا ہو، ساری چیزیں اس مسئلے کی تحقیق آدمی مکمل کرے، علم شرعی۔ بصیرت کے ساتھ آدمی دعوت دے گا، مطلب کیا ہے؟ شرعی علم آدمی کے پاس ہو۔ دوسرا، ایک آدمی جو سامنے والا اس کو آدمی دعوت دینا چاہ رہا ہے اس کے بارے میں آدمی کو خبر ہو، اس کا مکمل آدمی تجزیہ کرے۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک جو ہے مہاراشٹر کا ایک آدمی ہے، غیر مسلم ہے، سمجھیے آپ، بس سمجھنے کے لیے۔ اب اس کو زبان کون سی آتی ہے؟ مراٹھی۔ اب آپ اس کے پاس گئے اور آپ اس کو دعوت دے رہے ہیں، مکمل جو ہے یا تو آپ اردو زبان میں کہہ لیں یا وہ زبان جس کو وہ جانتا ہی نہیں ہے، کیا فائدہ ہوگا اس کو؟ جب تک آپ اس کی زبان نہیں سمجھیں گے، اس کو اس میں نہیں سمجھائیں گے تو کیا سمجھے گا وہ؟ تو یہ بھی بصیرت ہے، سامنے والا کیا اس کو ضرورت ہے وہ، ایک تو یہ کہ جس زبان کو وہ جانتا ہے اس کی کیفیت کیا، اس اعتبار سے آدمی بات کرے۔ دوسری بات، ایک آدمی ہے جس کو آپ دعوت دینا چاہ رہے ہیں، اس کی ذہنی کیفیت کا پڑھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیا اس کو چاہیے؟ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک آدمی ہے ذہنی سکون اس کو چاہیے، شانتی، اس کو شانتی چاہیے، ذہنی سکون اس کو چاہیے، اطمینان۔ اب اس کو جا کر کے آپ بجائے اطمینان کے دوسری چیزیں سنا دیں، دوسری الگ چیزیں، ایسا ہے ایسا ہے، یہ وہ کرے گا تو ایسا کریں گے، یہ ایسا کریں گے تو وہ، کیا بول رہا ہے یہ، اس کو اچھا لگے گا؟ نہیں۔ آپ جو سامنے والا اس کو سمجھیے، آپ اس کو چاہیے کیا، یہ جو میرے سامنے آدمی ہے جس کو میں دعوت دینے والا ہوں، اس کے دماغ میں چل کیا رہا ہے، یہ بولنا کیا چاہتا ہے، پہلے سنیے اس کو آپ پرکھیے، آپ کو سمجھ میں آئے گا، تب پھر آپ اس کو دعوت دیجئے کہ ہاں اس کو چاہیے سکون، اطمینان۔ آپ اس کو بتائیے سکون اطمینان اصل میں کس کو کہتے ہیں، تو اس اعتبار سے آپ اس کو سمجھائیں گے۔ یہ تیسری چیز، انا و من اتبعنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اور میرے متبعین یہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف میں بھی اور میرے متبعین بھی۔ اس آیت کے ضمن میں شارحین مفسرین نے یہ لکھا ہے، ایک آدمی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہوں، اور دعوت کا کام وہ نہیں کرتا ہے جیسی اس کی صلاحیت ہے ویسی، تو پھر وہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل متبع نہیں ہو سکتا۔ مکمل اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اگر آپ کو کرنی ہے، دعوت کا کام آپ کو کرنا ہے۔ اب دعوت کے کام سے مراد اٹھ کر کے سیدھے نہیں، جو آپ کی صلاحیت ہے وہ صلاحیت آپ لگائیے۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے مثال کے طور پہ ایک صاحب ہیں، دائی ہیں، دعوت کا کام وہ کر رہے ہیں، آپ دیکھیں آپ کی طرف سے ان کی کیا مدد ہو سکتی ہے، تو آپ بظاہر طور پر آپ بھی ان کے مددگار ہو گئے، دعوت میں آپ وہ کر رہے ہیں۔ آپ جو ہے مثال کے طور پہ کسی آدمی نے یہ لگا دیا ساؤنڈ سسٹم وغیرہ، آپ اس سے لوگ اچھی طریقے سے سن رہے ہیں، تو یہ دعوت میں مدد ہو گئی۔ تو جیسی صلاحیت اللہ نے آپ کو دی ہے اس صلاحیت کے اعتبار سے آپ دعوت کا کام کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدھ کتاب آدمی پڑھ کر کے پھر نیٹ پر آ گیا جو بک رہا ہے بکتے جائے، ایسا نہیں۔ تو یہ آیت ہے پہلی، اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات کیا کہی، ادعو الی اللہ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میرا راستہ ہے، میں کس کی طرف بلاتا ہوں، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے سے کیا مطلب ہے اس کا، کس کی طرف بلانا ہے، یہ توحید کی طرف۔ یہ ہمارے سبق سے متعلق چیز سمجھ میں آ گئی بات، اتنی جو ساری چیزیں اللہ کی طرف بلانے کا اصل مطلب کیا ہے، کس کی طرف بلانا ہے، اللہ کی توحید کی طرف بلانا ہے، اللہ کی توحید کی طرف۔ اب جہاں دعوت کی بات نکلی ہے تو یہ چیز بھی آپ یاد رکھیں، کہ آدمی اگر بصیرت کس کو کہتے ہیں، ایک تو شریعت کا علم تھا اور سامنے والی کی حالت کا آدمی کو علم ہو، اور تیسری اس میں ضروری چیز ہے حکمت کے ساتھ آدمی دعوت دے، حکمت آدمی کے پاس ہو، کہاں کیسے بات کی جا رہی ہے، کیسے بات کرنا ہے، یہ ساری چیزوں کا علم آدمی کے پاس ہو۔ اور دعوت کے تعلق سے آپ دیکھیں 5 عام طور پہ علماء نے دعوت کی شرطیں رکھی ہیں، 5 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو اخلاص کے ساتھ آدمی دعوت کا کام کرے، اللہ کے لیے آدمی دعوت کا کام کرے گا۔
شریعت کا علم آدمی کو ہو، یا کم از کم جس چیز کے تعلق سے آدمی بات کر رہا ہے مکمل آدمی کو اس کا علم ہو، حکمت کے ساتھ آدمی دعوت دے، صحیح غلط پوری چیزیں آدمی کو کہاں کیسے بات کرنی ہے، حکمت کے ساتھ بالکل اطمینان سکون کے ساتھ آدمی یہ معاملہ کرے، اور سامنے والے کی حالت کا آدمی کو پتہ ہو، اور صبر آدمی اس میں کرے کیونکہ تکلیفیں آئیں گی پھر۔ تو یہ پہلی دلیل تھی۔ دوسری دلیل جو ذکر کی گئی ہے، سبق کا نام تھا کہ توحید کی طرف لوگوں کو بلانا۔ اب دوسری دلیل آپ دیکھیے، حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کی طرف بھیجا، یمن کی طرف، تو قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، انک تأتی قوما من اہل الکتاب، تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، تم جس قوم کی طرف جا رہے ہو وہ کون سی قوم ہے؟ اہل کتاب۔ کون ہے اہل کتاب؟ بنی اسرائیل۔ اب کون ہے اہل کتاب سے مراد؟ کون ہے؟ ہاں، اور یہود اور عیسائی، یہود اور عیسائی یہ اہل کتاب ہیں۔ حضرت معاذ ابن جبل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ یمن بھیج رہے ہیں حضرت معاذ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہہ رہے ہیں کہ آپ جس قوم کی طرف جا رہے ہو کون ہے وہ؟ اہل کتاب، یہود اور نصارہ ہیں۔ اس وقت یمن میں مشرکین سے زیادہ کون تھے؟ اہل کتاب تھے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لہذا سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دو گے تم ان کو؟ توحید کی دعوت، شہادت ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس کی دعوت دو گے۔ دوسری روایت میں الفاظ کیا ہے؟ وفی روایت الی ان یوحدوا اللہ، کہ تم ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دو گے۔ سب سے پہلے کس چیز کی طرف؟ توحید۔ اب اس سے ان لوگوں کا رد ہوتا ہے جو معاشرے میں بعض حضرات ہیں جو کہتے ہیں کہ چھوڑ دو، پہلے کس کی طرف بلاؤ؟ نماز کی طرف بلاؤ، پہلے کس کی طرف بلاؤ؟ نماز۔ جیسا رہتا ہے کہ نہیں وہ رہنے دو، لیکن پہلے نماز کی طرف۔ اس میں رد ہے ان لوگوں کا، سب سے پہلے کس کی طرف بلائیں گے؟ اللہ کی توحید کی طرف بلائیں گے۔ اب دیکھیں آگے کہتے ہیں فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر اس بات کو مان لیں، کس کو؟ توحید کو مان لیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات، اگر توحید کو مان لے پھر کس چیز کی دعوت دینا ان کو؟ 5 نمازوں کی۔ پہلے کس کی دعوت دی جائے گی؟ توحید کی، پہلے توحید، سب بعد میں، باقیہ سب کا سب۔ یہ اگر آدمی کے پاس نہیں ہے، کوئی عمل اللہ کے پاس آدمی کا قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کتنی نمازیں پڑھنی ہے آدمی کو پڑھ لے، جیسے سجدے کرنا ہے آدمی کر لے، توحید نہیں ہے نہیں قبول ہوگا آدمی کا عمل۔ تو سب سے پہلے توحید۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا کہ اگر توحید کو مان لیں پھر ان سے کہنا کہ اللہ نے دن اور رات میں کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ 5 نماز۔ پھر اگر اس کو بھی مان لیں تو پھر ان سے کہنا کہ زکوٰۃ اللہ نے تم پر سال میں 1 مرتبہ واجب کی ہے، کیسے؟ مالداروں سے لے کر کے غریبوں میں اس کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت بھی کی کہ لوگوں کے اچھے مال کو لینے سے بچو۔ زکوٰۃ میں کیا ہوتا ہے؟ درمیانہ مال، بہت اچھا نہیں بہت خراب نہیں، درمیانہ جو مال ہے وہ لینا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی جو حاکم کی طرف سے اس کو مقرر کیا گیا ہے جاؤ زکوٰۃ لاؤ اور یہ جا کر کے اچھے مال کو لے لوگوں کے، ایسا شریعت میں نہیں ہے، درمیانی آدمی مال لے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَاتَّقِ دعوۃ المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ سب سے پہلے کس کی دعوت دی جائے گی؟ توحید کی دعوت، اس کے بعد نماز۔ اب معاشرے میں ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگ معاشرے میں بہت سارے ہیں، توحید ربوبیت کو اگر آدمی مان لے، توحید ربوبیت اس کی ساری تفصیل گزر چکی ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، اس کو اگر مان لے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے نماز کی طرف آ جاؤ۔ یہ اصل توحید ہے، اصل توحید توحید الوہیت، جس کو آپ توحید عبادت بھی کہتے ہیں۔ عبادت ہوگی تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی، بندگی، سر جھکنا جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں صرف اللہ کے لیے، یہ اصل توحید ہے۔ مشرکین مکہ توحید ربوبیت کو مانتے یا نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے توحید ربوبیت کو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے پوچھیں زمین کو، آسمان کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا، کیا جواب دیتے تھے وہ؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہتے اللہ تعالیٰ ہی ان کو بنایا۔ بلکہ بعض اس سے پہلے بھی یہ چیز آپ کے سامنے گزر چکی ہے، بعض کتاب التوحید کی شرح کرنے والوں نے یہ بات لکھی ہے، اس زمانے کے جو مشرک ہیں
پرانے زمانے کے مشرکوں سے زیادہ گئے گزرے ہیں، وہ مشرکین عرب سے زیادہ گئے گزرے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے کے جو پرانے زمانے کے جو مشرک تھے، اگر کشتی میں کہیں چلے جاتے، طوفان آ جاتا سمندر میں، کس کو پکارتے؟ وہ خالص اللہ کو پکارتے تھے، خالص اللہ کو پکارتے۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل کا واقعہ اس میں مشہور ہے، خالص اللہ کو پکارتے، کہتے کہ اللہ تعالیٰ بچا لے، اگر تو بچا لے گا زمین پر جا کر کے پھر جو ہے صرف تیری ہی عبادت کریں گے، پھر جیسے زمین پر پہنچتے پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے۔ یہ اس زمانے کے مشرکین کا معاملہ تھا، مصیبت میں اگر آتے صرف اللہ۔ اس زمانے کے مشرکین کا معاملہ یہ ہے، جیسی تکلیف ہے، جیسی مصیبت، کچھ بھی ان کو کیوں نہ ہو، پکاریں گے اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو۔ اگر ان کو پیسہ چاہیے تو فلانے بابا ہیں، اولاد چاہیے تو فلانے بابا ہیں، کوئی اور چیز چاہیے تو فلانے بابا ہے۔ سب انہوں نے مقرر کر رکھے ہیں کہ سمندر میں کسی کی حکومت چلتی ہے، فلاں جگہ کس کی حکومت ہے، اور زمین میں کسی، سارا معاملہ ان لوگوں نے یہ ایسا کر رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک دنیا میں باقی رکھے توحید پر ہم سب کو ثابت قدم رکھے۔ تو یہ سب سے پہلی اگر آدمی دعوت دے گا تو توحید کی طرف آدمی دعوت دے گا۔ اس کی تفصیل بہت ہو سکتی ہے، لیکن اصل جو ہم کو سمجھنا ہے، سبق کا نام تھا توحید کی طرف بلانا، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا تو کیا کہا؟ سب سے پہلے کس کی طرف بلاؤ گے لوگوں کو؟ اللہ کی توحید کی طرف۔ یہ اصل میں سمجھنا ہے بس آپ کو۔ تیسری جو دلیل ہے، آخری دلیل، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن کہا کہ میں کل جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول بھی اس آدمی سے محبت کرتے ہیں۔ کل میں جھنڈا دینے والا ہوں، خیبر فتح ہوا تھا نا خیبر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل میں جھنڈا دینے والا ہوں ایسے آدمی کو جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، یہ آدمی، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس آدمی سے محبت کرتے ہیں۔ اب ہوا کیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے ذریعے سے خیبر کو فتح کر دیں گے، خیبر فتح ہو جائے۔ فبات الناس یدوکون لیلتہم، صحابہ کہتے ہیں کہ نیند نہیں آئی کسی کو بھی، سب سوچتے بیٹھے کس کو دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس کو دیں گے جھنڈا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں زندگی میں میں نے کبھی زندگی میں میں نے امارت جس کو آپ کہہ لیں یا حکومت کو میں نے نہیں چاہا سوائے اس وقت کے۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں زندگی میں نے کبھی بڑائی یا پھر آپ کہہ لیں حکومت یا امارت جس کو آپ کہتے ہیں امیر بننا، کبھی میں نے پسند نہیں کیا سوائے اس وقت کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اب یہ رات گزر رہی ہے، صحابہ بات کر رہے ہیں کس کو بنائیں گے، اللہ کے رسول کس کو بنائیں گے، رات بھر یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ فلما اصبحوا، صبح ہو گئی، غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہیں۔ کلہم یرجو ان یعطاها، سب کو امید ہے کہ مجھے بنایا جائے گا۔ سب ہر ایک صحابہ سب سوچ رہے ہیں کہ مجھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی، اصل میں صحابہ دنیا کے حریص نہیں تھے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آخرت کی چیزیں ان کے پاس تھی۔ کہا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور اعلان ہے تو پھر بہت بڑے آدمی ہیں جو بھی ہیں۔ تب کہتے ہیں کہ سب کے سب یہ چاہ رہے تھے مجھے دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این علی بن ابی طالب، حضرت علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ حضرت علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ فقیلا، کہا گیا ہوا یشتکی عینیہ، کہا ان کی آنکھوں میں ذرا پریشانیاں ہیں، آنکھ میں ان کی پریشانی ہے۔ بعض علماء نے اس کا آنکھ آنا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا، وہ ان کو پریشانی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، فبصق فی عینیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب، شفا تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب میں، لعاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ کے اندر لگا دیا، دعا کی تو ایسے ہو گئے جیسے کوئی تکلیف ان کو تھی ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب ان کو لگایا، دعا کی تو بالکل اچھے ہو گئے وہ۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا، ایک تو جھنڈا ان کو دے دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور کہا انفض علی رسلک حتی تنزل بساحتہم، اطمینان کے ساتھ جو ہے آپ جائیے اور وہاں خیبر کا جو مقام ہے وہاں آپ جا کر کے پڑاؤ ڈالیے۔ پھر اس کے بعد کہا ثم ادعوہم الی الاسلام، کس کی طرف بلاؤ گے ان کو آپ؟ اسلام کی طرف بلانے سے کیا مراد ہے؟ الاستسلام للہ بالتوحید، اسلام کا اگر آپ معنی دیکھیں عربی زبان میں، الاستسلام للہ بالتوحید، اللہ کی توحید کے لیے جھک جائے آدمی،
ختم کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے کہہ رہے ہیں سب سے پہلے کیا کرو گے؟ ادعوہم الی الاسلام، کس کی طرف بلاؤ گے؟ سب سے پہلے وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ، اللہ کے جو حقوق ہیں ان پر وہ سب ان کو بتاؤ، اسلام کی طرف بلا کر کے جو حق ان پر اللہ کے ہیں وہ سب بتاؤ۔ اب اس کے بعد آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فواللہ، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے اگر ایک آدمی کو بھی تمہارے ذریعے سے ہدایت دی تو تمہارے لیے یہ سرخ لال اونٹوں سے زیادہ، لال اونٹ سے زیادہ تمہارے حق میں یہ بہتر ہے۔ ایک آدمی کو بھی اگر اللہ نے آپ کے ذریعے سے ہدایت دی، مثال کے طور پہ آپ کسی آدمی کے پاس جائیں، اس کو صحیح اسلام بتاتے ہیں، توحید کو اگر آپ بتاتے ہیں اور وہ آدمی سمجھ جائے اس بات کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس زمانے میں سرخ اونٹ آپ یہ سمجھ لیجئے سب سے قیمتی سواری ان کی تھی، بہت محبوب چیز ہے عرب کے پاس اس زمانے میں سرخ بہت مہنگی چیز۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اگر ایسا ہوتا ہے تو تمہارے حق میں ایک آدمی بھی اگر تمہاری وجہ سے، تمہارے ذریعے سے اس کو صحیح چیز معلوم ہو گئی، تمہارے لیے یہ سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کہی ہے کہ ایک آدمی اللہ کی طرف بلائے لوگوں کو اور دعوت دے تو یہ سرخ اونٹ سے زیادہ آدمی کے حق میں بہتر ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیں، یہاں جو چیز بتائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ آدمی سب سے پہلے کس کی طرف بلائے گا؟ اللہ کی توحید کی طرف۔ اس حدیث سے دیکھیں آپ، ایک تو یہ چیز معلوم ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقام ہے، ٹھیک، لیکن اس سے یہ چیز آپ سمجھیں گے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان سے افضل ہیں وہ؟ نہیں، یہ آپ یاد رکھیں۔ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں ثبوت الفضل الخاص لا يستلزم ثبوت الفضل العام۔ ایک آدمی کو اللہ نے خاص فضیلت دی ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ سب سے افضل ہے، یہ سب سے افضل آدمی ہو جائے، ایسا نہیں۔ مثال جیسے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ امین هذه الامہ، اس امت کے امانت دار ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ اس امت کے امانت دار ہیں، امین ہیں، ٹھیک۔ اور دوسرے صحابہ کو، دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت دی، تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ یہ صحابہ میں سب سے افضل ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح؟ نہیں، سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی۔ تو یہ جو فضیلت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ فضیلت ہے باقاعدہ، لیکن اس سے یہ نہیں سمجھنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر یا حضرت عثمان سے افضل ہیں، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جو معاملہ تھا وہی معاملہ ہم کرتے ہیں۔ جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہم حضرت ابو بکر کو سمجھتے، پھر عمر کو سمجھتے، اور بعض دوسرے صحابہ، پھر حضرت عثمان کا بھی نام اس میں شامل ہے، بعد میں حضرت علی، اور پھر دوسرے صحابہ کا یا دوسرے صحابہ کی پھر اس میں ترتیب ہے۔ تو یہ اگر فضیلت کسی صحابی کی ہے تو اس سے آدمی یہ نہیں سمجھے کہ یہ سب سے افضل صحابی ہیں۔ یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ آپ دیکھیں کہ آدمی توحید کی دعوت انسانوں کو دے گا، توحید کی طرف بلائے گا۔ 3 دلیلیں دی گئی، ادعو الی اللہ، پہلی دلیل تھی اللہ کی طرف میں بلاتا ہوں، یہ کہ اللہ کی طرف آدمی بلائے گا۔ دوسری جو دلیل تھی اس میں حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تھا اور ان کو یہ کہا کہ سب سے پہلے کس چیز کی طرف لوگوں کو بلاؤ گے؟ اللہ کی توحید کی طرف۔ تیسری جو دلیل تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا دیا، خیبر ان کے ہاتھوں سے ان سے اللہ تعالیٰ نے فتح کیا تھا حضرت علی کے ذریعے سے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ثم ادعوہم الی الاسلام، لوگوں کو سب سے پہلے کس چیز کی طرف آپ بلاؤ گے؟ اسلام کی طرف۔ اسلام کی طرف بلانا یہی توحید کی طرف بلانا ہے۔ یہ آج کا ہمارا سبق تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور توحید کو سمجھ کر کے اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔